السلام علیکم ناظرین 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ انتخابات پاکستان کے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ انتخابات کے لیے گراؤنڈ سیٹ کر دی گئی ہے۔ صرف ایک دو پارٹیوں کو انتخابات میں اپنی کمپین چلانے کی اجازت دی گئی ہے، دوسروں کے اوپر جو خاص کر پاکستان تحریک انصاف ہے جو 2018 میں ونر جماعت تھی، اس کے اوپر پابندیاں ہی پابندیاں ہیں۔ پابندیوں کا آغاز جو ہوا وہ ہوا جب عمران خان نے امریکہ کے خلاف سٹانس لیا۔ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپر پاور ہے، سپر پاور سے زیادہ وہ ایک جو پاکستان کے اوپر اس کا اثر و رسوخ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ہر معاملے کو وہ دیکھتا ہے، پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے، چاہے جو امریکہ کے خلاف جاتا ہے اس کی جو حالت ہے وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو جب بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں عرب جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کی مدد کی، ان کو اسلحہ فراہم کیا، تو بابائے قوم کو بھی ایک جگہ پر جا کر رکھ دیا گیا، حکومت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ وہ جو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کراچی جو شہر ہے وہ اس وقت سب سے ترقی یافتہ شہر تھا، ادھر سے اٹھا کے تو زیارت میں جا کے بابائے قوم کو رکھ دیا گیا تھا۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، اگر آپ کوشش کریں گے اس بات کو خریدنے کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی امریکی سیفر ہی آیا ہوگا۔ اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح، جنرل ایوب کے خلاف ایک گراؤنڈ سیٹ کیا گیا، ان کو انتخابات میں نہیں جیتنے دیا گیا، دھاندلی کی گئی، عوام کو، ووٹرز کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ صرف 80,000 بی ڈی ممبر تیار کیے گئے، چیئرمین تیار کیے گئے ضلع کونسلوں سے، ان سے ووٹ لیا گیا اور جنرل ایوب کو منتخب کرا دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دے دی گئی دھاندلی کے ذریعے۔ اس کے بعد آگے آپ چلے آئیں، ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایٹم بم بنایا، امریکہ نے پیغام دیا کہ مت بناؤ، ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تو اس کا جو حشر کیا۔ اور ایک میں بات اور بتا دوں، جس کا امریکہ کے ساتھ جس کی ٹکر ہوتی ہے نا، اس کو یہ مذہبی لحاظ سے بھی امریکہ بڑا خراب کرتا ہے۔ جیسے محترمہ فاطمہ جناح کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ اس کے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اتنے گھٹیا الزام لگائے گئے کہ اس محترمہ فاطمہ جناح کے اپنے بھائی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ ذوالفقار بھٹو کے اوپر فتوے بھی لگوائے مولویوں کے ذریعے کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ بس اس طرح کے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ہسٹری میں کہیں دیکھنا ہو کہ امریکہ کے ساتھ کس نے ٹکر لی ہے، تو جب اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس کے ساتھ اس طرح کے بھی، اس کو مذہبی طور پہ بھی، اس کو انسانی طور پہ بھی یہ ذلیل کرواتا ہے، فتوے دلوا کے اور اس طرح کے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں اب آگے آ رہا ہوں آپ کو دکھو، عمران خان کی بھی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس نے بھی جب ایبسلوٹلی ناٹ کہا، اس نے جب کہا کہ امریکہ کہ ہم غلام نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ دوستی کر سکتا ہے، ہم سے غلامی نہیں کروا سکتا، تو اب اس کے اوپر بھی جو کیس بنوائے گئے، پھر اس کے لیے بھی سائفر آیا، جس طرح ذوالفقار بھٹو کے لیے آیا کہ اس کو ہٹاؤ، اس کو پھانسی دے دی گئی ایک جھوٹے کیس میں۔ اور اسی طرح اب عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جس میں ہمیں، جس سائفر میں، جس خط میں ہمیں حکم دیا گیا، ہمیں گالیاں دی گئیں کہ اس کو ہٹاؤ عدم اعتماد کے ذریعے، ورنہ امریکہ پاکستان کے ساتھ برا پیش آئے گا، اس کو قومی راز قرار دے دیا گیا۔ یعنی کہ ایک منتخب وزیر اعظم کا یہ آئینی حق ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو کوئی ملک دھمکی دیتا ہے، اس کو کوئی ملک دھمکاتا ہے، اس کو کوئی ملک نازیبا زبان استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی عوام کو بتائے۔ عمران خان نے اپنی عوام کو بتایا کہ امریکہ اس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر اسی سائفر کے ذریعے اس کو قومی راز قرار دے دیا گیا۔
اور پھر آپ نے عدت والے کیس میں دیکھا کہ کس طرح قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کروایا گیا۔ پھر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ دیکھا، کس طرح ایک جمہوری جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، پھر بھی مقابلہ نہیں کر رہے، پھر ان کے کینڈیڈیٹ گرفتار کیے جا رہے ہیں، ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ امریکہ کا اتنا پریشر ہے کہ جس کو ہم نے سائفر کے ذریعے نکلوایا ہے وہ دوبارہ حکومت میں نہ آئے جب تک ہمارے پاؤں میں نہ پڑے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے یہ امریکہ اور عمران کا الیکشن ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں سے امریکہ جیتے گا یا عمران جیتے گا۔ یہ بات آپ نے، اور اس کو بدل سکتے ہیں صرف نوجوان۔ 12 کروڑ ووٹرز ہیں، 12 کروڑ 80 لاکھ پاکستان کے ووٹرز ہیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ اگر 50% ان میں سے تقریباً 50% جو ووٹرز ہیں ان کی عمریں 19 سال سے 35 سال کے درمیان ہیں، وہ نوجوان جو ہیں اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اگر وہ نکل پڑے الیکشن والے دن۔ تو امریکہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ سکتی ہے پاکستان کی۔ امریکی خط آنے بند ہو جائیں گے۔ یہ جو دھمکی والے خط بھیجتا ہے امریکہ، یہ صرف نوجوان بند کر سکتے ہیں۔ یہ اگر 8 فروری کو نکل آئیں اور امریکہ کے خلاف ووٹ کر دیں، کیونکہ امریکہ نے سائفر میں صاف صاف عمران خان کا نام لکھا تھا کہ اس کو ہٹاؤ، اور اس کو ہٹانے کا طریقہ یہ رکھا کہ اس کو دوبارہ سیاست سے ہی آؤٹ کر دو، وہ دوبارہ سیاست میں ہی نہ آئے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا اس کا انتخابی نشان چھینا گیا، اس کے اوپر کیسز بنائے گئے، اس گھڑی تک کا کیس بنا دیا۔ یعنی کہ توشہ خانہ جس سے لوگ وزیر اعظم نواز شریف زرداری گاڑیاں لے کے گئے ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں، کوئی کیس نہیں بنا۔ اور جس نے گھڑی لی اور 50% ادائیگی کی اس کو 10 سال قید سنا دی گئی۔ یہ حالات ہیں، 14 سال بلکہ قید سنا دی گئی ایک گھڑی کے اوپر، ایک وزیر اعظم کو جس کی کوئی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے، صرف امریکی حکم کے اوپر۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے یہ امریکہ کا حکم کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ نے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے 2 سال تک اس کو لٹکائے رکھا۔ اس نے اس کے ووٹر توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹے، اس کے امیدوار توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹے، پھر اس کا انتخابی نشان۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کو ساری جماعتوں کے درمیان کرانا ہوتا ہے، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر جماعت کو وہ برابر مواقع دے اپنی کمپین کے، وہ خود مدعی بن کے عدالتوں میں جاتا رہا کہ نہیں اس سے انتخابی نشان چھینا جائے اس پارٹی سے۔ باقی کسی جماعت کے لیے آج تک کوئی الیکشن کمیشن نہیں گیا۔ یعنی کہ یہ حالت ہو، امریکہ کا پریشر اتنا ہو، لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ اگر عوام نکل آئے، ابھی بھی نکل آئے اور امریکہ کے خلاف ووٹ کر دے تو پاکستان کی جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ سکتی ہے۔ یہ جو اسرائیل، یہ امریکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل کا ناجائز باپ ہے، اور اس نے ایک دفعہ بھی کبھی پاکستان کو، ایک دفعہ بھی پاکستان کی کبھی مدد نہیں کی۔ امریکہ 1971 کی جنگ میں کہتا تھا جی میں بحری بیڑا لے کے آ رہا ہوں، پاکستان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ 1965 کی جنگ میں اس نے کبھی پاکستان کی مدد نہیں کی۔ افغانستان کی جنگ میں جنرل مشرف نے ہمیں دھکیلا، ہم آج تک اربوں روپے کے مقروض ہو گئے، لاکھوں میں ہماری شہادتیں ہو گئی، آج تک خودکش حملے ہم برداشت کر رہے ہیں صرف اس امریکہ کی وجہ سے۔ اس امریکہ نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ابھی بھی یہ اپنی منظور نظر حکومت بنا کے دوبارہ افغانستان میں داخل ہوگا، دیکھ لینا۔ ابھی بھی یہ اپنی منظور نظر حکومت بنا کے ادھر سے اڈے لے گا جو عمران خان نے منع کیے ہیں۔ عمران خان ان کو ڈرون نہیں اٹیک کرنے دیتا تھا، ان کو وہ اپنی زمین استعمال نہیں کرنے دیتا تھا اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان۔ اس امریکہ کی وجہ سے ہمارے ہمسایوں میں کسی ایک ملک کے ساتھ بھی تعلقات اس نے صحیح نہیں رہنے دیے۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے ساتھ، آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ، آپ دیکھ لیں
ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ، جب ہمسایوں کے ساتھ ہی تعلقات نہیں ہوں گے تو آپ تجارت کدھر کریں گے؟ یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس نے ایسے ایسے منصوبے امریکہ بناتا ہے کہ ہمیں ہمارے ہمسایوں سے بھی نہیں یہ تعلقات ٹھیک رکھنے دیتا۔ یہ آپ نوجوان ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے، یہ عمران خان کا مقابلہ نواز شریف سے نہیں ہے، عمران خان کا مقابلہ آصف زرداری سے نہیں ہے، عمران خان کا مقابلہ فضل الرحمان سے نہیں ہے، یہ عمران خان کا مقابلہ امریکہ سے ہے، ڈائریکٹ مقابلہ ہے، 1 to 1 مقابلہ ہے۔ آپ میری بات پہ یقین کریں، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ یہ جس کے لیے بھی سائفر لکھتا ہے اس کو یہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سیاست سے آؤٹ کر دیتا ہے، لیکن عوام جو ہے اس کو چاہیے کہ اس بار اس امریکہ کو سبق سکھائے، کیونکہ اس امریکہ نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر، غزہ کے اوپر بمباری ابھی پچھلے دنوں ہی کی ہے، ابھی بھی کر رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی بھولے نہیں ہیں اس بات کو۔ امریکہ کے خلاف آپ نے نکلنا ہے، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور امریکہ سے ہماری جان چھڑوانی ہے آپ نے۔